یا امام حسین، یا امام حسین، سراپا صبر و وفا کا پیکر حسین جیسا کوئی نہیں ہے، سپاہ دین نبی کا افسر حسین جیسا کوئی نہیں ہے، حسین جیسا کوئی نہیں ہے، حسین جیسا کوئی نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جس طریقے سے الحمدللہ ماہ محرم الحرام میں ہم نے ایک ایسی نشریات سلام یا حسین کے عنوان سے گزشتہ سالوں میں بھی پیش کی کہ جس میں الحمدللہ معزز علماء کرام نے، مستند علماء کرام نے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ذکر پہ مشتمل بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی، مدلل گفتگو فرمائی، تحقیقی گفتگو فرمائی اور مستند اور معتبر گفتگو فرمائی الحمدللہ۔ اور یقیناً آپ نے مکمل پروگرام کی صورت میں اور شارٹ کلپس کی صورت میں آپ نے کچھ نہ کچھ آپ نے ضرور دیکھا ہوگا، اور کچھ پروگرام مکمل بھی آپ نے دیکھے ہوں گے۔ تو اسی طریقے سے اس سال بھی الحمدللہ سلام یا حسین کے عنوان سے 10 روزہ محرم الحرام کی یہ خصوصی نشریات جاری و ساری ہے۔ خاص طور پر ہم نے یہ اہتمام کیا ہے کیونکہ ہم نے تو الحمدللہ یہ سنا ہے معزز علماء کرام سے، جس کا مضمون یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو میری محبت، میری آل کی محبت اور قرآن پاک کی تلاوت سکھاؤ۔ ناظرین کرام، تو اب چونکہ بچے ان کو اگر نہیں پتہ ہوگا کہ اہل بیت اطہار کون ہیں، کون سی مبارک ہستیاں حضور کی اہل بیت اطہار میں آتی ہیں، اور ان کی کیا شانیں ہیں، ان کی کیا فضیلتیں ہیں، ان کی کیا قربانیاں ہیں، اگر یہ بچوں کو نہیں پتہ ہوں گی تو آپ مجھے بتائیں کہ بچے پھر کس کو فالو کریں گے؟ بچے پھر ظاہر بات ہے کہ جو دوسری چیزیں وہ موبائل کے ذریعے یا معاشرے میں جو کچھ چل رہا ہوتا ہے وہ دیکھ کر پھر ان کی طرف نکل جاتے ہیں۔ تو آئی ڈی ایس نے اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے پہلے بھی پروگرامز کیے ہیں مختلف عنوانات پر، اس مرتبہ خاص طور پر اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذکر پر مشتمل ہم نے یہ بزم سجائی ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مفسر قرآن اور بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمانے والی شخصیت، اور الحمدللہ روحانی وظائف کے حوالے سے بھی جو ہمارا خصوصی پروگرام ہوتا ہے آئی ڈی ایس روحانی علاج، اس میں بھی آپ کی بڑی خدمات ہیں الحمدللہ۔ حضرت علامہ مولانا مفتی غلام دستگیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ یہاں تشریف فرمائیں۔ قبلہ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے قبل کہ میں مفتی صاحب اور بچوں کی طرف بڑھوں، کچھ باتیں پیارے بچوں میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ پیارے بچوں، آپ نے توجہ رکھنی ہے، لیکن صرف یہ بچے ہمیں نہیں دیکھ رہے بلکہ ایک بہت بڑی تعداد بچوں کی اسکرین کے سامنے بھی بیٹھی ہے اور وہ دیکھ رہی ہے کہ ہم آج کیا بات کرنے بیٹھے ہیں۔ بچوں، آج میں آپ کو ایک سچی، غمناک اور سبق آموز کہانی سنانے جا رہا ہوں۔ اچھا، آپ نے بھی توجہ کرنی، ہو سکتا ہے کہ میں اس میں سے کچھ سوال آپ لوگوں سے کر لوں، ہیں؟ آپ نے پوری توجہ کے ساتھ سننا ہے کہ میں کیا باتیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور یہ کہانی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ہے اور ان کے رفقا کی ہے، کہ جنہوں نے دین اسلام کو بچانے کے لیے اپنی جان، اپنے گھر اور گھر والوں سمیت سب کی قربانی دے دی۔ حضرت امام حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین رضی اللہ عنہ کے نانا جان ہیں، سبحان اللہ۔ اور آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کون ہے؟ بیٹی ہیں جی۔ اور آپ رضی اللہ عنہ کے بابا کون ہیں؟ یعنی آپ امام حسین کے بابا کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بھائی بچے تو ماشاءاللہ بہت زبردست اس وقت توجہ سے سن رہے ہیں اور بہت ساری باتیں ان کو پہلے سے آتی ہیں۔ اچھا بچوں، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ راشد ہیں، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین سے بہت محبت کرتے تھے، یعنی اپنے نواسے سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے
اور میں حسین سے ہوں. سبحان اللہ. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بہت ہی نیک تھے اور اللہ پاک کی بات ماننے والے, بہادر اور سچ بولنے والے, اور جب کوئی تکلیف آتی تو اس پر صبر کرنے والے تھے, اس پر صبر کرنے والے صبر فرماتے تھے. انہیں پیارے بچوں آپ کو پتہ ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو نماز اور روزے سے بڑی محبت تھی. اللہ اکبر. بہت شوق تھا آپ کو نماز پڑھنے کا اور روزے رکھنے کا. انصاف اور دین کی خدمت میں ہمیشہ آپ آگے آگے ہوتے تھے. کئی سال بعد ایک شخص جس کا نام تھا یزید, کیا نام تھا بچوں؟ یزید. ہاں, وہ مسلمانوں کا بادشاہ بن بیٹھا, لیکن وہ دین پر ٹھیک طریقے سے عمل نہیں کرتا تھا. بہت ظالم تھا اور بہت برا انسان تھا. عیش و عشرت میں رہتا تھا اور دین اسلام کی عزت کو خراب کر رہا تھا. یزید چاہتا تھا کہ سب بڑے لوگ, خاص طور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ, اس کی بیعت کر لیں. کیا کر لیں؟ بیعت کر لیں. یعنی امام حسین بھی کہہ دے کہ ہاں تم مسلمانوں کے بادشاہ ہو. لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ اگر وہ یزید کو مان لیں گے تو وہ سارے برے کام کرے گا اور کہے گا دیکھو میں تو صحیح کام کر رہا ہوں, ورنہ امام حسین رضی اللہ عنہ میرے ہاتھ پہ بیعت کیوں کرتے, مجھے بادشاہ کیوں مانتے, ہے نا بچوں؟ اب وہ بھی مجھے بادشاہ مان رہے ہیں, یہ یزید کہتا سب کو, تو جیسے میں صحیح کام ہی کر رہا ہوں. تو اس طرح پھر وہ سارے غلط کام بھی کرتا اور لوگ اس کو صحیح سمجھ لیتے. اسی لیے امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس کی بات نہیں مانی اور اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی, کیونکہ وہ بہت برا تھا. اچھا, امام حسین رضی اللہ عنہ مدینے میں رہتے تھے اور جب انہوں نے یزید کی بات نہیں مانی تو وہاں یزید نے مدینے میں اپنے ساتھیوں کو کہا کہ امام حسین پر زبردستی کریں تاکہ وہ یزید کو بادشاہ مان لیں. اس وجہ سے امام حسین رضی اللہ عنہ کو مدینے سے مکہ جانا پڑا. تو امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے سارے گھر والوں کو لے کر مکہ چلے گئے. کہاں چلے گئے بچوں؟ مکہ چلے گئے تاکہ وہاں انہیں کوئی تنگ نہیں کر سکے. کوفے کے لوگوں کو پتہ لگا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کو بادشاہ نہیں مانا اور آپ کو مدینے سے مکہ جانا پڑا کیونکہ مدینے میں یزید کے ساتھ ہی آپ کو تنگ کر رہے تھے. تو کوفے والوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ آپ ہمارے یہاں آ جائیں, ہم بھی یزید کو بادشاہ نہیں مانتے اور یہ زبردستی ہمارا بادشاہ بن گیا ہے تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے. یہ کس نے کہا تھا؟ کوفے والوں نے. کیا کس نے کہا تھا؟ کوفے والوں نے. تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کچھ قریبی لوگوں سے مشورہ کیا آپ نے, پھر اپنے خاندان اور چند ساتھیوں کے ساتھ مکے سے کوفے کی طرف روانہ ہو گئے. راستے میں آپ کو خبر ملی کہ کوفے والوں نے وعدہ توڑ دیا ہے اور یزید کا گورنر ابن زیاد, یہ بھی بہت برا تھا. کیا نام تھا اس کا؟ ابن زیاد. بہت سختی سے ہم سے پیش آ رہا ہے, یہ کوفے والوں نے بتایا. لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے دین کی سربلندی کے لیے آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا اور لڑنے کا ارادہ تو تھا نہیں, بلکہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم جا کر وہاں بات کریں گے. کیا ارادہ تھا؟ بات کریں گے. جب امام حسین ان کے ساتھی کوفے جا رہے تھے تو راستے میں کربلا میں یزید کی فوج نے انہیں روک لیا. امام حسین رضی اللہ عنہ کے قافلے میں صرف 72 لوگ تھے جن میں بچے, خواتین اور چند صحابہ بھی تھے اور یزید کی فوج ہزاروں کی تعداد میں تھی. امام حسین کے ساتھ کتنے تھے؟ صرف 72. اور یزید کی فوج کتنی تھی؟ ہزاروں میں تھی. اب وہاں کربلا میں کئی دنوں تک امام حسین کو یزیدی فوج نے روک کر رکھا اور کہتے رہے کہ آپ یزید کو بادشاہ مان لیں, لیکن وہ فوجی زبردستی کرتے رہے. اور جب امام حسین رضی اللہ عنہ نے ان کی بات بالکل بھی نہیں مانی تو یزیدی فوج نے پانی بند کر دیا. کیسے ظالم تھے! نبی کی آل پر, نبی کی اولاد پر انہوں نے کیا بند کر دیا؟ پانی بند کر دیا. بچوں ہم تو نماز میں نبی پر اور نبی کی آل پر درود پڑھتے ہیں, پڑھتے نا درود ابراہیمی, اور یہ کیسے نام نہاد مسلمان تھے جو اپنے آپ کو کہتے تو مسلمان تھے, جنہوں نے اس نبی کی آل پر, نبی کے گھر والوں پر پانی بند کر دیا. کیسے ظالم تھے! 3 دن تک حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ, ان کے بچے اور تمام ساتھی بھوکے پیاسے رہے. اور بچوں یہ کوئی ایئر کنڈیشنر والے ماحول میں نہیں بیٹھے تھے کہ پیاس برداشت کر لیتے. یہ صحرا میں تھے. صحرا سمجھتے ہیں؟ جو کھلا میدان ہوتا ہے جہاں ریت ہی ریت ہوتی ہے اور شدید گرمی ہوتی ہے, سورج کی گرمی اور تپتی زمین. ایسے میں جب پیاس لگے تو ہم تو چند گھنٹے بھی پیاسے نہیں رہ سکتے. کتنے دن پانی بند رکھا یزیدیوں نے؟ 3 دن تک پانی بند رکھا. لیکن پھر بھی
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچائی کا دامن نہیں چھوڑا. پانی بند کرنے کے بعد بھی بات نہیں مانی تو فوج نے کہا کہ اب ہم لڑائی کریں گے. اور پھر 10 محرم کا دن آ گیا. کون سا دن تھا بچوں کو؟ 10 محرم. رات کو امام حسین رضی اللہ عنہ نے اللہ پاک سے دعا کی اور پھر جب صبح یزید کی فوج نے لڑائی شروع کر دی تو امام حسین نے اپنے ساتھ آنے والے ساتھیوں کو ایک ایک کر کے لڑنے کی اجازت دی. سب نے بڑی بہادری سے لڑائی کی. سب نے بہادری سے لڑائی کی. ایسا نہیں کہا کہ ہم پیاسے ہم کیسے لڑیں گے. ایک ایک نے کئیوں کو مارا. ہاں کئیوں کو مارا یزیدیوں کو. حضرت امام حسین کے جوان بیٹے کون کون شہید ہوا اب یہ دیکھیں. حضرت امام حسین کے جوان بیٹے، بھتیجے، بھانجے، دوست سب نے قربانی دی. آخر میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ خود میدان میں اترے. آپ نے بہادری سے لڑائی کی لیکن دشمنوں نے آپ کو بھی بے دردی سے شہید کر دیا. اس طرح امام حسین رضی اللہ عنہ نے دین اسلام کو بچانے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا. لیکن یزید جیسے ظالم کو حق پر ماننے سے انکار کر دیا کہ میں نہیں مانوں گا تجھے بادشاہ، میں تیرے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا. اپنا سب کچھ لٹا دیا. اب بچوں اس سے ہمیں سبق کیا ملا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہمیں سکھا گئے کہ سچائی کے لیے ہمیشہ کھڑا رہنا چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے. سامنے باطل ہو تو اس سے ڈرنا نہیں چاہیے. سچ پہ ہمیشہ کھڑا رہنا چاہیے چاہے کچھ بھی قربان کرنا پڑے. برے لوگوں کا ساتھ کبھی بھی نہیں دینا چاہیے چاہے وہ کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو. صحیح ہے. اور تیسرا سبق، دین اسلام کے لیے قربانی دینا سب سے بڑی سعادت ہے. آج بھی اگر ہم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں صرف آنسو نہیں بہانے بلکہ اللہ پاک سے یہ وعدہ کرنا ہے کہ ہمیشہ سچ بولیں گے، ہمیشہ نماز پڑھیں گے، جھوٹ اور ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے، دین کے راستے پر چلیں گے. تو قبلہ مفتی صاحب تشریف فرما ہے. قبلہ بہت شکریہ، آج کے خصوصی پروگرام میں آپ نے ہمیں وقت عطا فرمایا. اور یقیناً بڑوں کی یعنی ہماری تربیت تو آپ فرماتے رہتے ہیں حضرت، بہت ساری باتیں ہم آپ سے سنتے ہی رہتے ہیں الحمدللہ. لیکن ظاہر بات ہے کہ اس جنریشن کو اور ان بچوں کو اس اہم ترین موضوع پر سمجھانا اور بنیادی باتیں بتانا اور ان عظیم ہستیوں کا ذکر ان کو سنانا اور سمجھانا حضرت، یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اور بچوں نے تیاری کی ہوئی ہے کہ آپ سے سوالات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ صاحب، آپ نے مجھے ناچیز کو اتنی پیاری محفل کے اندر حاضر کا شرف عطا کیا. دیکھیں بچوں کو جس طرح سمجھا دیا آپ سمجھ لیں کہ پھر نسل در نسل سنور گئی. واہ واہ کیونکہ مین مسئلہ بچوں کو سمجھانا ہی ہے. آج بدقسمتی اکثر میں آپ کے پروگرام کی توسط میں کئی بار کہہ چکا ہوں، والدین سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنے بچوں کو ٹائم دیں. ان کی مذہبی تربیت والدین خود کریں. یہ جو آپ ماحول فراہم کر رہے ہیں یہ در حقیقت ہمارے گھروں میں پہلے ہوا کرتا تھا. اور اب کیا ہوتا ہے، کھانے کے ٹائم جو ہے والد صاحب اپنے موبائل میں لگے ہوئے ہیں، والدہ کھانا سرو کر رہی ہیں، بچے موبائلوں میں لگے وہ سب کھانا کھا رہے ہیں. ایسے ہی حالانکہ پہلے باتیں ہوتی تھیں، یہی مذہبی باتیں. اسی طرح بچوں کو رات کو لے کے بیٹھتے تھے، کہانیاں سنائی جاتی تھی، بزرگوں کے واقعات سنائے جاتے تھے. لیکن اب بدقسمتی ہے کہ اب یہ ہم اس کی ضرورت سے بھی انکار نہیں کریں گے کہ موبائل بچوں کی تربیت کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دیں، آئیڈیاز کو سلامت رکھے، آئیڈیاز کو اللہ برکت عطا فرمائے. آپ کی پوری ٹیم کی اس انتھک محنت اور انتہائی درجے کی کاوشوں کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین آمین آمین. جزاک اللہ خیرہ. اچھا پیارے بچوں، چونکہ ہمارے پروگرام کا نام ہے کربلا والوں کی یاد بچوں کے ساتھ، تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان مفتی صاحب تشریف فرما ہے. تو آپ نے مفتی صاحب سے کچھ سوالات پوچھنے ہیں؟ جی. چلیں پھر آپ لوگوں کے آج سوالات ہوں گے اور مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے. اچھا بھائی بچوں، کون سوال پوچھے گا سب سے پہلے؟ امیر حمزہ جی پوچھیں مفتی صاحب سے. واقعہ کربلا کب پیش آیا؟ دیکھیے واقع کربلا محرم کے مہینے میں پیش آیا، 10 محرم کو. کب پیش آیا؟ 10 محرم. اچھا کربلا کا واقعہ تو پیش آیا سن 61 ہجری میں. جی. لیکن محرم کا جو مہینہ ہے نا، محرم کا مہینہ خود بہت قابل احترام ہے. محرم کا مہینہ یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی اور جب ہجرت کیے ہوئے 1 سال ہوا تو یہ ہجرت کا پہلا سال کہلایا. تو ہجرت کیے ہوئے جب 61 سال ہو گئے نا، پھر 61 ہجری آیا، اس میں محرم میں 10 محرم میں یہ کربلا کا واقعہ پیش آیا. لیکن محرم خود قابل احترام ہے، اتنا قابل احترام ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں حرمت والے 4 مہینے بیان کیے. کون سے والے؟
اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے حرمت کس کو کہتے ہیں؟ حرمت کسے کہتے ہیں؟ حرمت کا مطلب یہ ہوتا ہے قابل احترام، جیسے مسجد الحرام، حرام کا مطلب حرمت والا، حرمت تو یہ والا۔ محرم الحرام کہتے ہیں نا یہ ہم، تو یہ حرمت والا عزت والا مہینہ، اسی مہینے میں آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی ہے، اسی مہینے کے اندر حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا ملی، اس مہینے کی بڑی برکتیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے ظلم و ستم سے 10 محرم کو نجات ملی، تو 10 محرم یوں بڑا قابل احترام ہے، لیکن چونکہ یہ سب واقعات اپنے جگہ ہے، آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہونا، ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو قبول ہونا، اسی طرح جناب ادریس علیہ السلام کا آسمانوں پر اٹھایا جانا، یہ سب محرم کے مہینے میں ہوا۔ لیکن واقعہ کربلا بڑا دردناک تھا، واقعہ کربلا بڑا دردناک تھا، اور جیسا کہ ابھی آپ آگے چل کے سنیں گے کہ انہوں نے کیا ظلم کیے، ستم کیے، تو 10 محرم الحرام سن 61 ہجری، کون سی ہجری؟ سن 61 ہجری میں کربلا میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اچھا جی، دوسرا سوال کون پوچھے گا؟ جی محمد عثمان۔ مفتی صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کون تھے؟ ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا دیکھیں، یہ بچوں کے کتنے پیارے سوالات ہیں، یعنی بنیادی سوالات ماشاء اللہ آپ نے جو بچوں کو سنا ہے، بڑے پیارے سوالات کر رہے ہیں۔ اور دیکھیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی بڑی شان کے حامل تھے، لیکن آپ کی جو سب سے بڑی فضیلت ہے نا، وہ کیا ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے چہیتے نواسے ہیں، بڑے پیارے نواسے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ جو چوتھے خلیفہ ہیں، چوتھے خلیفہ کا نام کیا ہے؟ حضرت چہارم خلیفہ، چہارم حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت فاطمہ الزہرا جو ہمارے آقا کی بیٹی ہیں، ان دونوں سے بچہ جو پیدا ہوا وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے۔ تو امام حسین حضرت علی کے بیٹے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا کے بیٹے ہیں، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ یاد رکھیں گے ابھی کہ نبی کریم علیہ السلام کے یہ نواسے ہیں۔ جی حمزہ اجمیری سے کچھ۔ صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ واقعہ کربلا کہاں پیش ہوا تھا؟ جی کہاں ہوا تھا؟ کہاں ہوا تھا؟ ایک ملک عراق، جیسے پاکستان ہے نا، پاکستان کے مختلف شہر ہیں، پاکستان کا ایک شہر کراچی ہے، ایک لاہور ہے، ایک فیصل آباد ہے، پشاور ہے، اس طرح شہر ہے نا، اس طرح عراق ایک ملک ہے، اس ملک کے مختلف شہر ہیں، اس میں ایک شہر کا نام ہے کربلا، ٹھیک ہے؟ کربلا، کیا نام ہے؟ کربلا، ٹھیک ہے؟ اچھا، کربلا میں یہ واقعہ پیش آیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا، اور یہ جو واقعہ پیش آیا نا، اچھا کربلا کے اور بھی نام ہیں، خالی کربلا نام نہیں ہے۔ تاریخ کی جو کتاب ہے نا، جو مورخین نے لکھی ہے، جو سیرت لکھتے ہیں، تاریخ لکھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں نا، بولتے ہیں مورخین نے یہ لکھا ہے، ہاں پڑھتے ہیں نا ہم، تاریخ میں یہ لکھا ہے، مورخین نے لکھا کہ کربلا کے علاوہ بھی کربلا کے نام ہیں۔ ایک کربلا نام تو مشہور ہے نا، تمام کتابوں میں آپ پڑھتے چلے آئے، علماء سے سنتے چلے آئے، اپنے والدین سے گھر میں سنو گا کربلا کا واقعہ، محرم کا مہینہ بابرکت مہینے میں سنا ہوگا۔ تو کربلا کا اس کے علاوہ بھی ایک دو نام اور ہیں، وہ کیا ہے؟ ایک نام ہے اس کا غادریہ، کیا نام ہے؟ غین سے غادریہ۔ دوسرا اس کا نام ہے نینوا، کیا نام ہے؟ نینوا۔ اور تیسرا نام ہے اس کا نام ہے طوف، کیا نام ہے؟ طوف۔ چوتھا نام ہے حائر، کیا نام ہے؟ اور پانچواں نام ہے نواویس۔ تو کربلا کے علاوہ اتنے سارے ان کے نام ہیں، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت نے یہ ایسی عظیم شہادت ہوئی کہ آپ اندازہ لگائیے کہ پوری دنیا میں عراق کے شہر کے کسی کو دوسرے شہروں کو کوئی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، دنیا کربلا کو جانتی ہے، وہ امام حسین کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ احمد کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کربلا میں کون کون تھا؟ اللہ اکبر، یہ بچے نے ایک بہت اہم ترین سوال کیا۔ جی اہم ترین سوال ہے۔ دیکھیے بچوں، ایک بات بتاؤں میں آپ کو، کربلا میں جو جنگ ہوئی نا، امام حسین تو جنگ کے ارادے سے نہیں گئے تھے، پہلی بات یہ یاد رکھیے، جنگ کے ارادے سے نہیں گئے تھے، کیونکہ جنگ کے ارادے سے جب بندہ جاتا ہے نا، تو جنگ کے ارادے سے جب جاتا ہے تو خواتین کو لے کر نہیں جاتا ہے، چھوٹے بچوں کو لے کر نہیں جاتا ہے، 6 مہینے کے بچے کو کوئی لے کر نہیں جائے گا، لیکن امام حسین کے ساتھ سب تھے، تو بچے، بوڑھے، جوان، آپ کے وفادار ساتھی
اہل بیت، اطہار، خواتین، ان سب کو ملا کر کل جو افراد تھے نا وہ تھے 72 افراد، 72 افراد. کتنے افراد تھے؟ 72 افراد. اور بعض نے اس سے بھی زیادہ تعداد لکھی، لیکن صحیح روایت کیا ہے کہ 72 افراد تھے، جن میں آپ کے اہل بیت تھے، چھوٹے بچے تھے، خواتین تھی، پردہ دار خواتین، اور جو ہے آپ کے وفادار ساتھی جو صحابہ کی اولادیں تھے وہ بھی آپ کے ساتھ شامل تھے. تو یہ یاد رکھیے گا کہ کربلا میں جو گئے تھے وہاں جا کر تو تعداد بڑھ گئی، کوئی وفادار لوگ شامل ہو گئے، ارد گرد کے جو صحابہ کی اولادیں زندہ تھیں انہوں نے سنا، جیسے حضرت وہب بن منبہ، کیا نام ہے؟ حضرت وہب بن منبہ. یہ صحابی رسول کے بیٹے ہیں، ان کے والد جو ہے غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے. تو انہوں نے جب سنا تو یہ آ گئے، اور یہ بھی امام حسین کے قدموں میں انہوں نے جان قربان کر دی. اللہ سبحان اللہ. تو گئے کتنے تھے؟ 72 افراد. تو یہ 72 افراد کا قافلہ کربلا کی طرف گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی ساحل، آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں مفتی صاحب سے؟ جی مفتی صاحب، علی اصغر کون تھے؟ دیکھیں، علی اصغر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے. یہ امام حسین کی اپنے بابا جان سے محبت تھی. اب سب بڑی پیاری بات، سبحان اللہ. بہت پیارا سوال پوچھا ہے ماشاءاللہ انہوں نے. امام حسین کی اپنے والد گرامی، ان کے والد گرامی کا نام کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. تو آپ کے 3 بیٹے ہوئے، تینوں کا نام آپ نے علی رکھا. یعنی اپنے والد سے اتنی محبت اتنی محبت کہ اپنے کہ بچوں کے 3 بیٹوں کا نام کیا رکھا؟ علی. علی. اچھا، عربی میں اصغر کہتے ہیں سب سے چھوٹے کو. کیا کہا جاتا ہے؟ بولیں. سب سے چھوٹے کو کیا کہتے ہیں؟ اصغر. اور سب سے بڑے کو کیا کہتے ہیں؟ اکبر. اکبر. ٹھیک ہے. اور جو درمیان ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اوسط. کیا کہتے ہیں؟ اوسط. اوسط. واہ ٹھیک ہے. تو آپ کا جو سب سے بڑے بیٹے ہوئے ان کا نام رکھا علی اکبر. ہاں سبحان اللہ. ٹھیک ہے. جو درمیانی بیٹے ہوئے ان کا نام رکھا علی اوسط. کیا نام رکھا؟ علی اوسط. اور جو سب سے چھوٹے بیٹے تھے جو کربلا میں شہید ہوئے، جو 6 مہینے کے تھے، ان کا نام تھا علی اصغر. یہ تھے علی اصغر جو 6 مہینے کے تھے. اب ظاہر سی بات ہے، اگر امام حسین اقتدار کی لالچ میں جاتے نعوذ باللہ ہیں، اور امام حسین کو اقتدار کی حواس ہوتی تو کوئی 6 مہینے کے بچے کو لے جاتا جنگ پر؟ بتاؤ. دیکھیے، آپ تو بہت چھوٹے سے نا، لیکن آپ کو بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے. جنگ کے لیے جاتا ہے، دشمن سے لڑنے کے لیے جاتا ہے، تو 6 مہینے کے بچے کو نہیں لے جائے گا کم سے ایسا کم. ہی ایسا. ہے. تو لہٰذا 6 مہینے کے بچے کو لے جانا اور خواتین کو لے جانا یہ بتاتا ہے کہ امام حسین کی طرف سے جنگ نہیں تھی، جنگ مسلط کر دی گئی تھی. اب امام حسین کو جواب دینا پڑا. تو پھر جواب دینے میں آپ نے جام شہادت نوش کر لیا. ہے. تو آپ کا نام کیا تھا؟ علی اصغر. یہ کون سے بیٹے تھے امام حسین کے؟ سب سے چھوٹے. کتنے بیٹے تھے کل؟ 3 بیٹے. سب سے بڑے کا نام کیا تھا؟ علی اکبر. علی اکبر. علی اکبر. اکبر. اکبر ہے نا بڑا. علی اکبر. اور درمیانے بیٹے کا نام علی اوسط. اور سب سے چھوٹے بیٹے کا نام علی اصغر. اچھا، علی اوسط کس کو کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ درمیانے بیٹے کون تھے؟ علی اکبر تو نام سنا ہوگا آپ نے، کربلا میں شہید ہوا علی اکبر ہیں. علی اصغر جن کا بھی سنا آپ نے 6 مہینے. تو یہ علی اوسط کون تھے؟ یہ پتہ کون تھے؟ آپ نے سنا ہوا ہے. نام کیا ہے ان کا؟ علی اوسط. اور مشہور کس سے؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ. امام زین نام العابدین سنا ہے؟ رضی اللہ عنہ. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان کا نام کیا تھا اصل؟ علی اوسط. ٹھیک ہے. تو امام زین العابدین. تو سب سے چھوٹے تھے حضرت علی اصغر. حمزہ اجمیری کون سا سوال کریں گے؟ کتاب یزید کون تھا؟ یزید کون تھا حضرت؟ یہ تو اس نے سیدھا سیدھا پوچھ لیا. دیکھیں، یزید دیکھا جائے تو مطلب اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ہوتی ہے. حافظ صاحب، اب ظاہر سی بات بچے ان کا تو ذہن اتنا بڑا نہیں ہے، جی. لیکن ظاہر سی بات ہے بچپن میں ہی یہ بات راسخ کرا دی جائے. دیکھیں، یاد رکھیے گا، یزید ایک انتہائی ظالم، جی جابر اور بد کردار شخص تھا. جی. ہر طرح کا گناہ کرتا تھا اور یہ بادشاہ بن بیٹھا تھا. اب ایک تو ہوتا ہے کہ کوئی برا انسان ہوتا ہے. ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، محلے میں، پڑوس میں دیکھتے ہیں نا، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی ایک بندہ ہے جو بہت گندی گالیاں بکتا ہے، برے کام کرتا ہے، ہر طرح کا گندا کام کرتا ہے. ہم کیسے نفرت کرتے ہیں اس سے؟ ہم ہاتھ ملانا گوارا کرتے ہیں اس سے، ہم اسے دوستی کرنا چاہیں گے، ہم اس کو اپنے گھر بلانا چاہیں گے. اب یزید ایسا بد کردار تھا کہ اس کی بدکاریاں عام تھی. سب کو پتا تھا یہ شراب پیتا ہے، سب کو پتا تھا یہ نمازیں نہیں پڑھتا ہے، بدکاریاں کرتا ہے، برے کاموں میں مبتلا ہے.
تو یزید جو تھا بس خلاصہ کلام یاد رکھیں کہ ظالم تھا، فاسق تھا، نافرمان تھا اور بے نمازی تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، رمضان کے روزے نہیں رکھتا تھا، اس قدر بدبخت قسم کا انسان تھا یزید. اور سب سے بڑا گناہ کیا کیا اس نے کہ امام حسین جو نبی کے نواسے ہیں، ہمارے پیارے آقا کے نواسے ہیں، حضرت امام حسین کو اس بدبخت نے شہید کیا. یہ سب سے بڑا گناہ تھا اس کا، اور اہل بیت اطہار کی بے حرمتی کی. اللہ تو یزید ظالم، فاسق اور فاجر شخص تھا. اللہ. صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کیوں نہ کی؟ واہ بھائی واہ، یہ مین سوال ہے. یہ حضرت یہ سمجھ لے اس بچے نے یہ میری باتیں سن کر نا یہ سوال بالکل اس نے ماشاءاللہ صحیح نکالا. بالکل بہترین سوال کیا، زبردست. کہ دیکھیں یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ ٹھیک ہے، جو بادشاہ بن چکا تھا، اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین کہتا تھا کہ میں مسلمانوں کا خلیفہ ہوں، ہیں اللہ کا دست راست ہوں، اس طرح کے دعوے تھے اس کے. دیکھیں ابھی میں نے آپ کو عرض کیا کہ اگر ہم کسی محلے میں، پڑوس میں، جاننے والوں میں ایک ایسے شخص کو دیکھیں، ایسے بچے کو دیکھیں کہ جو گندے کام کرتا ہو، برے کام کرتا ہو، ہیں آپ کے والدین کیا بولیں گے؟ بھائی آپ نے اس بچے سے بیٹھنا نہیں ہے ساتھ، یہ گندا بچہ ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا، منع کرتے نا امی ابو، بولتے ہیں اس کے ساتھ بیٹھنا نہیں، دوستی نہیں رکھنی ہے. اب مسلمانوں کا خلیفہ ایسا شخص جو بے نمازی ہو، ایسا شخص جو بد کردار ہو، ایسا شخص جو شراب پیتا ہو. آپ نے سوال کیا نا، حمزہ نام ہے آپ کا بیٹا، آپ نے حمزہ سے سوال کیا کہ بھائی بیعت کیوں نہیں کی، کیا وجہ تھی؟ تو امام حسین نے کیوں بیعت نہیں کی بھائی؟ جب اتنے لوگ اس زمانے میں لوگ بول رہے تھے نا، اس کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیں ایک تو نبی کے نواسے تھے، ان کا فرض تھا کہ وہ برائی کو دیکھیں تو روکیں. تو امام حسین جیسا متقی، متقیوں کا سردار، نواسے رسول ہو، حضرت علی کے جو بیٹا ہو، حضرت سیدہ فاطمہ کا بیٹا ہو، تو پھر جن کی گھرانے میں پرورش ہوئی ہو، جنہوں نے جبریل کو آتے ہوئے دیکھا ہو، اللہ. جن کے گھر بے اجازت جبرائیل نہ آتے ہوں، جن گھرانے کے اندر انوار و تجلیات برستے ہوں، جنہوں نے حضرت فاطمہ کا قرآن سنا ہو، جنہوں نے مولا علی کا قرآن سنا ہو، سبحان جنہوں نے رسول اللہ کی آغوش میں پرورش پائی ہو، تو پھر وہ ایسے ظالم، جابر، فاسق شخص کی، بد کردار شخص کی بیعت کر لیتے امام حسین؟ نہیں کرتے. اب دیکھیں دو راستے تھے، بیعت کر لیتے کیا ہوتا؟ پیسہ مل جاتا، ہو سکتا ہے اقتدار بھی مل جاتا، جان بھی بچ جاتی، بچے بھی بچ جاتے، لیکن دین نہیں بچتا. کیونکہ دلیل بن جاتی نا کہ بھائی جب امام حسین جو نبی کے نواسے ہیں وہ دیکھ کر سب کچھ گناہ دیکھ کر بیعت کر سکتے ہیں، تو ہم تو عام لوگ ہیں، لوگ ہی بولتے ہیں. تو یہ دلیل بن گئی قیامت تک کے لیے، ہیں پیارے بچوں، یہ دلیل بن گئی قیامت تک کے لیے کہ دیکھو یہ نبی کے نواسے ہیں، کہ انہوں نے دیکھا یہ غلط کام کرتا ہے، سر کٹا دیا، بچوں کو قربان کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا، لیکن ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. تو یہ جو ہے یزید، اس لیے یہ وجہ تھی کہ یہ ظالم، جابر، فاسق، شرابی تھا، اس لیے امام حسین نے اس کی بیعت نہیں کی. نہیں کی، بالکل ٹھیک ہے. جی احمد آپ کیا پوچھیں گے؟ مفتی صاحب میرا آپ سے یہ سوال تھا کہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ ہاں ہاں ہاں، کیا بات ہے. حضرت قاسم، حضرت قاسم جو ہے امام حسین کے بھتیجے تھے. کون تھے؟ امام حسین کے بھتیجے. امام حسین کے بھتیجے تھے. اچھا، یہ بڑے خوبصورت تھے، یہ اتنے خوبصورت تھے امام حسین کے بھتیجے کہ جب میدان کربلا میں مورخین نے لکھا ہے کہ یہ مطلب نوجوان تھے بالکل، اور ایک پتلا سا وائٹ کرتا پہن کر نا، کوئی زرہ نہیں، کچھ نہیں، کیونکہ ظاہر سے بتائیے کوئی جنگ کرنے تو آئے نہیں تھے کہ زرہیں لے کر آتے، تلواریں ہوتی، نیزے ہوتے، ڈھال ہوتی ہیں، بھالے ہوتے، جنگ کرنے تھوڑی آئے تھے. یہ تو آئے تھے چلے جو ہے چاچا جان کے ساتھ مل کر دین کی دعوت دیں گے، نیکی کا پیغام پہنچائیں مطلب وہ گے. زرہ یعنی لوہے کا لباس ہوتا ہے، جیسے تیر وغیرہ کو روکنے کے لیے، تلوار کے وار کو جیسے میں نے ویسٹ کوٹ پہن رکھی ہے نا اس وقت، اس طرح کی وہ زرہ ہوتی تھی، ہاں، اور وہ لوہے کا ہوتا تھا لوہے کا ہوتا تھا. تاکہ تیر لگے تو اندر نہ اترے. جی. کچھ بھی نہیں تھا، ایک کرتا پہنا ہوا تھا، اور سفید رنگ کا کرتا پہنا ہوا تھا. مورخین لکھتے ہیں کہ جب حضرت قاسم میدان کربلا میں اترے نا، تو حافظ صاحب دن کا وقت تھا. مورخین لکھتے ہیں ایسا لگتا تھا خدا کی قسم کہ میدان کربلا میں چاند اتر آیا ہے، ہاں ہاں ہاں، اتنے خوبصورت تھے. سبحان اللہ. اور یہ امام حسین کے کون تھے؟ بھتیجے. امام حسین کے بڑے بھائی کا نام کیا تھا؟ امام حسن. کیا نام تھا؟ امام حسن کے یہ بیٹے تھے ہیں. اور ان کی جو ہمارے ہاں منگنی کہا جاتا ہے نا، نسبت طے کرتے ہیں شادی کے لیے، تو ان کی جو نسبت طے ہوئی تھی وہ
امام حسین کی بیٹی حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے طے ہوئی تھی، اور پھر کربلا میں جام شہادت نوش کیا، اور یہ حضرت امام حسین کے بیٹے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہے بیٹا۔ تو آپ لوگوں نے بھی، اب تو آپ بڑے ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، 2 4 6 سال نکلیں گے، آپ جوان ہو جائیں گے، تو ابھی سے ہی اپنی تربیت، یہ جو ہستیاں ہیں نا، حضرت قاسم ہیں، حضرت علی اکبر ہیں، یہ جو جوان تھا، کیا عمر تھی پتہ ہے حضرت قاسم کی؟ 18 سال، 18 سال کا نوجوان۔ اللہ آج ہمارا 18 سال کا نوجوان کیا ہوتا ہے؟ اس کو کھیل کود سے فرصت نہیں ہوتی ہے، موبائل چلانے سے فرصت نہیں ہوتی ہے۔ اس وقت جتنے بچے مجھے دیکھ رہے ہیں، ماں باپ ان کو منع کرتے رہتے ہیں کہ بیٹا نہیں موبائل نہیں چلاؤ۔ میں آپ لوگوں کو بھی کہوں گا، اور جتنے بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سب سے یہ کہوں گا کہ والدین جو آپ کو بولتے ہیں نا بیٹا کہ موبائل مت چلاؤ، پڑھائی پہ توجہ دو، چلو چلا رہے ہو تھوڑی دیر چلا لو لیکن پڑھو زیادہ، یہ ماں باپ کی آنکھ بند کر کے بات مانو آپ لوگ۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کامیاب ہو جائیں دنیا میں، آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں آپ کو ترقی ملے، آپ کو عروج ملے، آپ کو عزتیں ملے، تو میں ایک بہت مخلصانہ مشورہ دے رہا ہوں، اب آنکھ بند کر کے والدین کی بات مانیں۔ یعنی اس کو یوں سمجھ لیں مثال سے، اب سب مثال سے یوں سمجھ لیں کہ اگر دن کا وقت ہو اور والد بولے نا، والدہ بولیں کہ بھائی رات ہو رہی ہے، یعنی اس قدر بات ماننی ہے، کس قدر کہ دن کا وقت ہے اور والد صاحب بولے رات ہو رہی ہے، حالانکہ آپ کو سورج نظر آ رہا، تو آپ کہیں ہاں رات ہو رہی، مجھے ستارے بھی نظر آ رہے ہیں، جی اتنی بات ماننی ہے آپ نے، بالکل آنکھ بند کر کے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں ہاں ہے تو ہاں ہے، وہ کہتے ہیں نہ ہے تو نہ ہے، وہ بولے جلدی سو جاؤ تو فوراً سو جائیں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم بچے جو ہے نا، ہمارے بچے کھیلتے رہتے ہیں، ابو بلائیں گے، ہاں بیٹا ادھر سننا، میری بات سننا، ہاں ہاں آ رہا ہوں، 2 منٹ میں آ رہا ہوں، جی 5 منٹ میں آ رہا ہوں، ایسے کرتے نا بچے۔ تو جتنے سو بچے دیکھ رہے ہیں مجھے اور والدین کے ساتھ بیٹھے ہوئے مسکرائے نہیں، یہ ایسے کرتے بچے، میں نے دیکھا ہے، میرے پاس اطلاع آتی اس طرح کی۔ ہاں تو لہٰذا بچوں سے میں کہوں گا کہ والدین کی بات مانیں، اگر آپ کو موبائل چلانے کا منع کریں تو مان جائیں انشاءاللہ۔ جب والدین کی آپ بات مانیں گے نا، دنیا کی کوئی ترقی ایسی نہیں جو آپ کو نہ ملے، دنیا کا کوئی بلندی ایسی نہیں جو آپ کو نہ ملے، آپ کو بلندی ملے گی، والدین کا دل بھی خوش ہوگا۔ واہ 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 واہ، حضرت عباس کون تھے؟ وفا کی نشانی ہائے ہائے ہائے، حضرت عباس امام حسین کے بھائی تھے رضی اللہ تعالی۔ اچھا پتہ ہے آپ کو یہ مشہور کیوں تھے؟ ان کا لقب کیا ہے؟ علمدار کہا جاتا ہے ان کو، جی عباس علمدار، عباس، حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی۔ اچھا علمدار کیوں کہتے ہیں بھائی؟ علمدار اس لیے کہتے ہیں کہ جب جنگ میں جاتے ہیں نا تو اس میں ایک شخص جھنڈا اٹھائے ہوئے ہوتا ہے، جنگ کے اندر جھنڈا اٹھائے ہوئے ہوتا ہے نا، ساری فوج تلواریں ہوتی ہیں، نیزے ہوتے ہیں، ڈھالیں ہوتی ہیں، کمان ہوتے ہیں، تیر ہوتے ہیں سب کے ہاتھ میں، لیکن جھنڈا ایک آدمی کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو حضرت عباس اس جو کربلا کی فوج تھی نا امام حسین کی، جو بھی رفقا تھے جو شہید ہوئے 72 کے قریب، یہ حضرت عباس یہ علم اٹھانے والے تھے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے۔ اچھا جیسے ذکر آتا نا شہادت کا تو ہمیں فوراً امام حسین یاد آتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ ہمارے خاندان میں کوئی ایسا شخص ہوتا ہے، ہم کوئی اس کا ذکر کرتے تو ہمیں یاد آتا ہے، اچھا جیسے مثال کے طور پر وہ کھانا کھلانے کے لیے مشہور ہوتا ہے، کوئی ہوتا ہے کہ یار جب بھی جاؤ نا بڑی عزت دیتے کھانا کھلاتے، کوئی مشہور ہوتا ہے کہ جب بھی جاؤ نا وہ آپ کو محبت کے بغیر نہیں چھوڑیں گے، آپ کو کچھ پیش کریں گے، کوئی تحفہ دیں گے، مشہور ہوتا ہے۔ کوئی خاندان میں ایسا ہوتا ہے جو بولتا ہے یار وہ بڑا مشہور ہے، کیوں؟ مدینہ شریف میں جب بھی ذکر آئے گا نا ان کا نام آئے گا مدینہ شریف، وہ جاتے رہتے ہیں اکثر۔ تو حضرت عباس کا جب بھی ذکر آئے گا نا تو پانی پلانے والا بندہ یاد آتا ہے، کیونکہ ان کی ڈیوٹی تھی کہ یہ کربلا والوں کو پانی پلاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب یہی وجہ تھی کہ جب آپ 3 دن ہو گئے بھوکے پیاسے ہیں، اللہ اکبر، 8 9 10 محرم پانی بند کر دیا گیا، 7 محرم سے تیسرے دن تھا، حضرت علی اصغر چھوٹا سا 6 مہینے کا بچہ پیاسا، تو آپ سے رہا نہ گیا، خالی مشکیزہ تھا، تو بھائی جان کو کہا، بھائی جان کون ہے؟ امام حسین ہیں، اور ان کے بھائی کون ہیں؟ حضرت عباس، خالی حضرت عباس نہیں، حضرت عباس علمدار، کیا نام؟ عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ نے کندھے پہ مشکی سے لٹکا لیا، کندھے سے مشکی سے لٹکایا اور لٹکا کر کہا کہ بھائی جان میں پانی لے کے آتا ہوں، گئے اور گھوڑے کو دوڑایا اور نہر فرات میں اتار دیا، پانی کا مشکیزہ بھر لیا۔ اب ظالموں نے چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا،
کیونکہ ان کو پتا تھا کہ وہ یہ جو لوگ ہیں نا سامنے، مسئلہ یہ تھا کہ خوفزدہ کیوں تھے اتنے، پانی کیوں بند کر دیا تھا؟ کیوں ان کو پتا تھا سامنے جن کے رگوں میں خون بہ رہا ہے نا، یہ نبی کے نواز ہیں، یہ نبی کے گھر والے ہیں، ان کی جوان مردی مولا علی کے اولادیں ہیں یہ، ان کو پتا تھا کہ یہ کس کے بچے ہیں یہ ہیں۔ تو انہوں نے ظالموں نے تیر مارے اور مشکیزے کو لگے، مشکیزہ پھٹ گیا اور پانی سارا بہہ گیا، پانی بہہ گیا۔ پھر انہوں نے اس پہ اکتفا نہیں کی، بھائی پانی بہا دیا تھا چھوڑ دیتے ہیں، نہیں، مقابلے پہ اتر آئے۔ حضرت عباس علمدار پہ سب ٹوٹ پڑے، حتیٰ کہ آپ کا پہلے ایک بازو کاٹا جس پہ مشکیزہ لٹکا ہوا تھا، بازو کاٹا، ہماری انگلی میں خالی ایک چیرا لگ جائے نا ہماری جان نکل جاتی ہے، بازو کاٹ دیا، الگ ہو گیا۔ پھر بھی آپ نے ہمت نہیں آ رہی، دوسرے بازو میں مشکیزہ لے لیا کہ تھوڑا بہت جو پانی بچا ہے بچے گلے میں ٹپکا دیں گے، ان ظالموں نے دوسرا بازو بھی کاٹ دیا۔ پھر حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ نے زمین پر، اس کو بولتے ہیں گرنا، تو یہ بے ادبی ہے نا، ہم کہیں گے زمین پر تشریف لیا، کیا کہیں گے؟ زمین پر تشریف لیا ہے، زمین پر جب تشریف لائے تو آپ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ تو یہ حضرت عباس علمدار وفا کی نشانی۔ جی امیر حمزہ۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ جی حضرت۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلے بھی میں نے ایک سوال کے جواب میں کہہ دی تھی بہت ساری باتیں۔ ان کا نام زین العابدین نہیں تھا، ان کا نام تھا علی اوسط۔ کیا نام تھا؟ علی اوسط۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام کیا تھا؟ علی اکبر۔ یہ امام حسین کے بیٹے تھے نا، امام حسین کے 3 بیٹے، سب سے بڑے بیٹے کا نام کیا؟ علی اکبر۔ علی اکبر۔ سب سے چھوٹے بیٹے کا نام کیا؟ علی اصغر۔ اور جو درمیانے بیٹے ان کا نام کیا؟ علی اوسط۔ ٹھیک ہے، درمیانے بیٹے کا نام۔ تو ان کا نام اتنا مشہور نہیں ہے، آپ لوگوں نے پہلی مرتبہ سنا ہوگا، ہے نا؟ علی اوسط۔ حافظ صاحب کی بات نہیں کر رہے، بچوں نے پہلی بار سنا، بچوں نے پہلی مرتبہ سنا ہے۔ تو ان کا مشہور لقب ہے زین العابدین۔ کیا ہے؟ زین العابدین۔ زین کا معنی ہوتا ہے، زین کا معنی ہوتا ہے خوبصورتی، سنگار، حسن۔ تو عابدین عبادت، عابد کی جمع ہے، کیا اس کی جمع ہے؟ عابد۔ عابد کا مطلب ہوتا ہے عبادت کرنے والا، یعنی عبادت کرنے والوں کو جو حسن ہے نا، عبادت کرتے ہیں بہت ساری، اور جو حسن تشکیل پاتا ہے، وہ جو تشکیل پاتا ہے نا، جو حسن نظر آتا ہے، تو وہ امام زین العابدین ہے۔ سبحان اللہ۔ بہت زیادہ متقی، پرہیزگار، دن رات اللہ کی، یعنی امام حسین کے بیٹے ہیں۔ آپ سوچیں امام حسین کی جو نسل چلی ہے، اولاد چلی ہے حضرت امام زین العابدین سے۔ ایک تابعی ہیں سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی پیاری بات کہتے ہیں میں مکہ مکرمہ میں ایک رات تھا، تو میں نے کیا دیکھا کہ رات کے آخری پہر رہ گیا تھا، تو میں نے کیا دیکھا کہ آخری پہر ایک شخص سر پہ چادر اوڑے آیا اور بیت اللہ کے غلاف سے لپٹ گیا اور لپٹ کر رونے لگا، روتے روتے کبھی بیت اللہ کے غلاف ہاتھ پھیلاتا، کبھی روتا، اس کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا، اور وہ بار بار ایک ہی بات کہتا، یا اللہ میں گناہ گار ہوں، یا اللہ تو مجھے بخش دینا، اگر تو نے نہیں بخشا قیامت کے دن میں رسوا ہو جاؤں گا۔ حتیٰ کہ پوری رات گزر گئی اس شخص کو روتے روتے، سحری کا وقت آ گیا۔ سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ میں حیران ہوا، اتنا رویا وہ کہ جتنے کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے لوگ، وہ زار و قطار اس کے رونے کو دیکھ کر رونے لگ گئے۔ تو میں اس کے پاس گیا، میں نے اس کے چہرے سے چادر ہٹائی، میں نے کہا بھائی تو کون ہے، تو نے ایسا کیا گناہ کیا ہے؟ کہا جب میں چادر ہٹائی پتہ کون تھے؟ وہ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اتنا تقویٰ، اتنی پرہیزگاری ہیں، پوری رات اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے تھے، ساری، اور دسترخوان آپ کا وسیع تھا، کوئی بھی دنیا میں کہیں سے آ جائے امام زین العابدین، اور یہ اہل بیت کی شان ہے، اور آج بھی رسول اللہ کی اولادوں کی یہ شان ہے کہ ان کے گھر کے دسترخوان سونے نہیں ہوتے۔ اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ حضرت بہت مختصر وقت ہمارے پروگرام کا رہ گیا ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ بچے ہمارے 2 سوالات مزید شامل کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھی؟ حضرت زینب امام حسین کی بہن ہے، سبحان اللہ، اور وفا کی نشانی، کردار کا عملی نمونہ۔ اللہ آج جو ہماری بچیاں سن رہی ہیں، بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں، میں ان سے کہوں گا سیرت اپنائیں سیدہ زینب کی، آپ کو پتہ لگے کہ سیدہ زینب کو پڑھیں۔ جو آج کہا جاتا ہے نا آپ کو کہ جناب لیڈیز فرسٹ، در حقیقت یہ ظالم بھیڑی ہیں سارے، جو آپ کے سر سے چادر چھیننا چاہتے ہیں،
تو ان بدبختوں کی باتوں میں نہیں آئے. سیرت و کردار یہ آپ سوچیے، یہ سیدہ پاک کی شہزادی ہیں، سیدہ زینب، سیدہ فاطمہ زہرا کی بیٹی ہیں، اور کتنا مشکل لمحہ تھا. امام حسین کی بہن ہے، حضرت علی کی شہزادی ہیں حضرت زینب، اور کتنا مشکل لمحہ. یعنی عام طور پر حافظ صاحب ہوتا یہ ہے کہ عورت جو ہے نا مطلب مشکل وقت میں اپنا آپا کھو دیتی ہے، عام طور پہ ایسا ہوتا ہے. واہ ویلا کرے گی، روئے گی زور زور سے، لیکن جناب کیا وفا کی ہمت کی مثال. اللہ ساری کائنات کی عورتوں کے لیے رول ماڈل سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ. ہیں. اللہ اکبر. تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تنہا رہ گئیں بالکل قافلے کی. یعنی کہ اس ٹائم سربراہی جب امام حسین شہید ہو گئے تو قافلے کی سربراہی کی ہے تو سیدہ زینب نے کی ہے. اور یزید جیسے ظالم اور فاجر اور بدبخت انسان کے سامنے کھڑے ہو کر ہمت سے اور جوان مردی سے بات کی تو سیدہ زینب ہے. یہ فاطمی خون تھا، مولا علی کا خون تھا رگوں میں. اللہ تو لہٰذا حضرت سیدہ زینب جو ہیں، میں تو بہت کچھ بولنے کو دل چاہ رہا ہے لیکن یہ بچوں کا پررحم ہے تو بس میں اتنا ہی عرض کروں گا کہ یہ امام حسین کی بہن تھیں اور حضرت علی اور فاطمہ زہرا کی بیٹی اور ہمارے آقا کی نواسی تھی. نواسی تھی. جی احمد. مفتی صاحب وہ واقعہ کربلا سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ سبق تو بیٹا بہت سارے ملتے ہیں، بہت سارے سبق ملتے ہیں، لیکن جو سب سے بڑا سبق ہے نا کربلا کے واقعے کا، بے شمار ہے. ہمت ہے، صبر ہے، استقامت ہے، واویلا نہ کرنا ہے. لیکن جو سب سے بڑا سبق ملتا ہے نا کہ اتنے مشکل حالات تھے، کھانا نہیں تھا، پانی نہیں تھا، بھوکے پیاسے تھے، چاروں طرف سے جان جانے کا یقینی خطرہ تھا، لیکن نماز نہیں چھوڑی. اللہ نماز نہیں چھوڑی. آج والدین کتنے بچوں کو بولتے رہتے نماز پڑھ لو نماز پڑھ لو. بچے ہاں بھی پڑھ رہے ہیں، ابھی 2 منٹ بعد پڑھتے ہیں، بس یہ گیم پورا ہو جائے، یہ ایپیسوڈ پورا ہو جائے. ایسا نہیں کریں. ہم یہ باتیں کر رہے ہیں کیوں کہ آج سوچیں انسان اگر آپ فیس بک سے، واٹس ایپ سے اور جو کچھ سوشل میڈیا کی جتنی بھی سائٹس ہیں، اس سے اگر آپ 1 مہینے کے لیے روپوش ہے، لوگ بھول جائیں گے آپ کو، بھول جائیں گے. یاد بھی نہیں رہے گا کوئی کہ کوئی حمزہ تھا، کوئی عدنان تھا، کون تھا، نام بھی یاد نہیں رہے گا. فالوور کم ہو جائیں گے، ویوز کم ہو جائیں گے. لیکن آپ سوچیں کہ 1000 سال سے زیادہ ہو گیا، سینکڑوں سال بیت گئے. سن 61 ہجری میں ہوا کربلا کا واقعہ، لیکن آج بھی یعنی آپ لوگوں کے ذہن چھوٹے چھوٹے ذہنوں میں سوالات پیدا ہو رہے ہیں. ہم اتنے احترام سے شہداء کربلا کا ذکر کر رہے ہیں تو ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ جو اللہ کی راہ پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عزت عطا کرتا ہے. واہ 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 واہ. تو بیٹا کبھی غلط راستے پہ نہیں جانا. ہاں کبھی 2 نمبر راستے پر کہ شارٹ کٹ اختیار کر لوں میں، ہے ہم شارٹ کٹ جائیں تو کامیاب ہو جاؤں. آپ کو بہت سارے، ابھی آپ چھوٹے ہیں نا، ابھی تھوڑے آگے بڑھیں گے لائف میں، ایسے لوگ ملیں گے آپ کو جو غلط آپ کو راہ دکھائیں گے. یار تو کیا لڑکیوں کی طرح شرماتا رہتا ہے، اب آگے بڑھ یار، یہ تھوڑا لے ویب لے، اس کا ذرا ایک چش لگا، تو کیا لڑکیوں طرح شرما رہتا. تو بالکل آپ نے غلط راستے پہ نہیں جانا ہے. کربلا والوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ امام حسین نے اپنا سر کٹا دیا، بچوں کو قربان کر دیا، دوستوں کو، بھانجوں کو، بھتیجوں کو قربان کر دیا، لیکن غلط راستہ اختیار کرنا تو دور کی بات ہے، جو غلط راستے پر تھا اس کا بھی ساتھ نہیں دیا امام حسین نے. تو کبھی آپ نے غلط راستے پر نہیں جانا ہے. ماں باپ کوئی غلطی ہو جائے، ماں باپ سے چھپانا نہیں، ان کو بتائیں. وہ اس وقت ہو سکتا ہے غصہ ہوں گے آپ کے اوپر، کیا کر دیا یہ، ہو سکتا ہے کہ تھپڑ بھی لگا دیں، لیکن بعد میں وہ آپ کے لیے ڈھال بن جائیں گے. کبھی زندگی میں کوئی ایسا کام نہ کرے، کربلا سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے، کبھی زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں کریں جو آپ کو ماں باپ سے چھپانا پڑے. جتنے بچے سن رہے ہیں میں ان سے بھی کہوں گا کہ آپ سے غلطی ہو گئی نا، غلط کرتے اٹھا لیا، ہماری بچیاں ہیں، بہنیں، بیٹیاں ہیں، بھائی ہیں، میرے بچے ہیں، جتنے بھی نوجوان سن رہے ہیں ان سب سے بھی کہوں گا غلط قدم اٹھائیے، آپ پریشان نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، ہمت کر کے اپنے ابو اور امی کو بتا دیں. تو اس وقت تو وہ غصہ ہوں گے لیکن بعد میں آپ کے لیے ڈھال بن جائیں گے. اگر آپ اس غلطی کو چھپانے جائیں گے اور غلطیاں کریں گے. اسی طرح کوئی بچہ، یعنی آپ کو کوئی ایسے راستے پر چلائے نا بچہ کہ آپ کو لگے کہ یار یہ اگر میرے امی کو پتہ پڑا، یہ بات میرے ابو کو پتہ پڑی تو کیا ہوگا، تو سمجھ لیں وہ غلط ہے، بس وہ آپ کو تباہ کر دے گی، آپ کے فیوچر تباہ کر دے گی. تو کربلا کے واقعے سے ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں. یہ میں نے وہ سبق بیان کیے ہیں جو بچوں کے لیے ہیں. بڑوں کو الگ سبق ملتے ہیں، بوڑھوں کو الگ ملتے ہیں، خواتین کو الگ ملتے ہیں. تو بچوں کے لیے یہ ہے کہ غلط راستے پر نہ جائیں، ایمانداری سے، استقامت کے ساتھ. اس وقت دیکھیں اب کربلا میں امام حسین کی
اور یزید کی جنگ ہوئی، بظاہر شہید کون ہو گیا؟ امام حسین شہید ہو گئے، قافلہ سارا لٹ گیا، سارے شہید ہو گئے. بظاہر تو جنگ فتح کس کی ہوئی؟ یزید کی، لیکن جنگ جیتا کون؟ امام حسین. امام حسین رضی اللہ عنہ. تو کبھی بھی غلط کام کر کے آپ جیت نہیں پائیں گے، غلط کام کر کے آپ کامیاب نہیں ہوں گے. یہ کربلا کا واقعہ ہمیں یہ درس دیتا ہے، ہمیں بتا رہا ہے آپ غلط کام کر کے کبھی سکسیس نہیں ہوں گے، تباہ ہو جائیں گے. اور صحیح کام کریں گے بظاہر وقتی طور پر تو آپ کو مطلب مشکل آئے گی، لیکن جب کامیابی ملے گی تو دنیا دیکھے گی. تو کبھی بھی ایسے غلط راستے پر نہیں جانا ہے، غلط دوستوں سے نہیں. جو غلط دوست ہو آپ کا، جو آپ کو کہے کہ یار تو اس طرف چل، تو غلط کام کر، ہم چھٹی مار لیتے ہیں، آج اسکول مت جا، آج ٹیوشن مت جا، گھر جا کے بول دینا کہ میں گیا تھا. نہیں، کلاس میں سو جا، ہیں کلاس کے اندر تو جو ہے نا آج بند کر لے کلاس، ایسا نہیں کرنا آپ نے. تو یہ کربلا کا واقعہ ہمیں یہ سب سبق دیتا ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اتنا سارا وقت دیا. بچوں کتنا کچھ سیکھنے کو ملا. تو سب مفتی صاحب کو کہہ دیں جزاک اللہ خیرہ. جزاک اللہ خیرا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام، وقت بہت مختصر ہوتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ علماء کا ہی خاصہ ہے، یہ انہی کا امتیاز ہے کہ مختصر وقت میں بھی اتنا کچھ ہمیں بتا کر چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی عطا فرمائے. کوشش ہوگی ہماری کہ جو اس طرح کے ہمارے مقدس ایام تشریف لاتے ہیں، اس کے حوالے سے ہماری اس جنریشن کو، ہمارے ان بچوں کو، نوجوانوں کو بھی ضرور اویئر کیا جائے، تاکہ یہ نہ ہو کہ اتنی عمر ہو گئی، بچپن میں کوئی موقع ہی نہ ملا سیکھنے کا. الحمدللہ آئی ڈی ایس ہر عمر کے اور ہر طبقے کے لوگوں کا خیال کرتا ہے، اور اس بات کا احساس یقیناً کرتا ہے کہ ہمیں دین کی باتیں سیکھنی ہیں، سمجھنی ہیں، اور اس پر عمل کرنا ہے اور دوسروں تک پہنچانا ہے. اللہ تعالی ہماری اس پوری ٹیم کو اس کی جزا عطا فرمائے. تو انشاءاللہ اگلے جو ہمارے موقع ہوں گے، ایام ہوں گے، اس پر انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. ہماری نشریات کہ کربلا والوں کی یاد بچوں کے ساتھ یقیناً آپ سب کو، ہم سب کو بہت کچھ سکھا کے جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.